میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں اور کرتی آئی ہوں اور آج بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، جو معیشت جس طرف جا رہی ہے، جس طرح سے نوجوانوں کی زندگی اور فیوچر کا مسئلہ ہے، تو نکلنا چاہیے، ان دیشوں کی طرف آنا چاہیے۔ یقیناً یہاں آنے کے بعد ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، چاہے ورک ویزے کے حوالے سے، لیکن ترقی کرنے کے لیے ملک سے باہر نکلنے کی کوشش زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے ہی اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا جو بھی اسٹیٹس ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ جاب کرنے والے لوگ ہیں، بہت سالوں سے جاب کر چکے ہیں، وہ جس عمر میں بھی ہیں، لیکن ترقی کے لیے اپنے دیش سے نکلنے کا رجحان تیز ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جب بھی میں یہ بات کرنے لگتی ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دی ہیں، تو کچھ ایسے بھی میرے پاس کمنٹس آئے ہیں کہ لوگوں نے اس کو کچھ غلط طرف سے لے لیا، یعنی یوں سمجھیے کہ کسی کی دل آزاری ہوئی۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے، جو باوجود کوشش کے بھی نکل نہیں پاتے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ ترقی کی راہ میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پوری طریقے سے آپ افورڈ ہی نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے اس کے بھی خیر بہت راستے آپ کو بتائے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ افورڈ کر لینا بھی، اگر آپ کی ہمت ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں تو افورڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانے بغیر نیگیٹو کمنٹس آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں شروع میں ہی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی آج بھی میرا مقصد آپ کی ترقی اور آپ کی خوشحالی ہی پیش نظر ہے۔ یہاں کسی بھی مقام پر کوئی بھی بات اگر میرے منہ سے ایسی نکلے جس سے آپ کو دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ ضرور ہم سے کہیے، ہم اپنی اور اصلاح کریں گے کہ اگر ہماری کوئی بات آپ کو بری نہ لگے، لیکن ہمارا جذبہ، جو پوشیدہ جو انسان کی نیت ہوتی ہے، وہ آپ تک پہنچے، میں اس کے بعد ہی بات شروع کروں گی۔ تو لہٰذا یہاں اس بات کی ایکسپلینیشن پہلے ضروری ہے کہ ہماری نیت پہ زیادہ دھیان دیجیے۔ ہمارے الفاظ اگر آپ کو برے لگتے ہیں تو ضرور نشاندہی کیجیے کہ آپ نے جی یہ بات صحیح نہیں کہی۔ لیکن اگر آپ کا اس سے پہلے آپ کا خود کا یہ ارادہ، آپ کا خود کا اسٹیٹس آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیا آپ ان لوگوں میں بلونگ کرتے ہیں جو نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کرتے، یا آپ ان لوگوں میں بلونگ کرتے ہیں، یعنی کہ میں ان سے بات کر رہی ہوں اس وقت جو نیگیٹو کمنٹس آپ کی طرف سے جن لوگوں کے آتے ہیں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں اس وقت، کہ کیا آپ اس طبقے میں ہیں کہ جو یوں کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اپنے ملک میں ہی آپ بہت زیادہ خوشحال ہیں، ہر طرح سے آپ کی تعلیم کا معیار، یا اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، آپ اپنی زندگی میں بہت خوشحال ہیں، مگن ہیں، تو پھر آپ کو کسی بھی صورت میں ایسا مشورہ بھی ظاہر ہے دینا مناسب نہیں، نہ آپ کو اچھا لگے گا، نہ آپ جانا چاہیں گے۔ لیکن یہاں پھر یہ ایک بات ہے کہ بہت خوشحال لوگ بھی دیشوں سے نکلے ہیں اور آئے ہیں، سبھی وہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے نہیں نکلے ہیں، باہر کے ملکوں میں آ کر وہ لوگ فار گڈ سیٹ نہیں ہوئے ہیں جو وہاں بہت کوئی غریب تھے۔ بہت خوشحال لوگ دوسرے ملکوں کی طرف آئے اپنی اولاد کی خاطر، کبھی اپنے اسٹینڈرڈ، دیکھیں بات صرف اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کی نہیں ہوتی، بہت سارے دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور بہت ہی اس کے لیے خوشحال ترین فیملیز بھی باہر آ کر بسی ہیں اپنے حساب سے، اپنی جاب، اپنا لائف اسٹائل ان کا اور بھی زیادہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا گیا۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا۔ جب میں کوئی بات آپ سے کروں، آپ کھل کے تنقید کریں، لیکن یہ سوچ لیں کہ تنقید جس پہ کر رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر آپ کی وہ بات جو ہے واقعی آپ کی دل آزاری کی بھی ہے یا نہیں۔ صرف تنقید ورائے تنقید سے ہماری بھی پھر حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس پلیٹ فارم سے جہاں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ان لوگوں سے مخاطب ہیں، اپنے ان عوام سے مخاطب ہیں جو اپنے دیش سے نکلنے کی بہت تگ و دو کر کر کے بھی تھک چکے ہیں، اور یا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ یعنی ہمارا مقصد تو آپ کو امیگریشن کے اصول بتانا، ویزے پالیسیز بتانا، کن ملکوں میں آپ کی اپارچونٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ہم تو یہ سارے حال احوال آپ تک پہنچاتے ہیں، پوری طرح سے اپڈیٹ کرتے ہیں، آخری وقت تک جب تک آپ کا ویزا لگ کر آپ اس لینڈ میں جا کر لینڈنگ نہیں کر لیتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری ہر طرح کی سروسز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو پھر یہاں ایک چیز بالکل واضح میں دوبارہ پھر سے کر رہی ہوں کہ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کرتے ہیں، جو آج کا ٹاپک ہے، اس پر بھی جو میں بات کرنے جا رہی ہوں انہی لوگوں سے کر رہی ہوں جو میرے لاکھوں، جو ایک پریوار کی طرح میرے دیکھنے والے، مجھ سے اتنا میرے چینل سے ہم سب سے اتنا پیار کرنے والے، وہ جو میرے دیکھنے والے ہیں، میرے وہ دیکھنے والے سامعین، وہ ویورز جو اپنی زندگی میں ہماری تمام باتوں کی اہمیت کو، انہیں ضرورت ہے، انہیں ان سوالوں کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں جو یہاں سے بیٹھ کر ہم ان کو دیتے ہیں۔
ان کے وہ پرابلمس سالو ہم کرتے ہیں، ہم تمام ان کے مسئلے مسائل کو یہاں بیٹھ کر ان کو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں، جو اس میں ہم نے ٹریڈ پارٹنر کے حوالے سے بھی بہت لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، اس میں بھی ہماری ان دیشوں سے بیٹھ کر جو لوگ بزنس کرتے تھے، جو کرنا چاہتے تھے اور جو نہیں کر پاتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی راہیں کھلی ہیں اور سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا، منزلیں انہیں مل رہی ہیں اور ملتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم مخاطب اپنے ان ویورز سے ہیں، ان سامعین سے ہیں جو آنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی یعنی کہ مستقبل کی خاطر، یا خود اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں سے ان کو کوئی مشورہ ہم اس پلیٹ فارم سے نہیں دیتے جو آنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ دیکھیں اور سبسکرائب کریں، آپ ہمیں ضرور شیئر کریں جب آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ ہم اس وقت بھی انہی لوگوں سے مخاطب ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک جو بات سن رہے ہیں، تو میرا پھر یہی مشورہ ہے کہ نکلیے، اپنے لیے راہیں تلاش کیجئے، اور کس طرح کریں گے، کیا کریں گے، ترقی کس طرح آپ کی منتظر ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں ناکام ہیں اور نہیں ترقی کر پا رہے کسی بھی حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے، تو آپ کو کھلی عام یہ دعوت ہے کہ آپ دیکھیے، سوالوں کے جواب حاصل کیجئے، اور بہت سارے سوالوں کے جوابات اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں۔ تو رہیے ہمارے ساتھ، شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم اور نمسکار، میں جیا ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں، موجود ہوں اپنے چینل جرنی وتھ جیا پر۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارے انٹرو میں آپ نے دیکھا کہ آج ہم بات جو کر رہے ہیں کہ پاکستان سے نکلیے، اس کی وجوہات آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ چند فیملیز کو، چند لوگوں کے اوپر ڈیٹا نہیں بنتا۔ جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہاں ناکامیاں ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن صحیح جابس نہیں ملتی، پڑھانے کی یعنی کہ تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ بھی پوری طرح سے سب کو حاصل نہیں ہوتے، بہت زیادہ سسٹم کے اندر پیچیدگیاں ہیں، بہت ہی زیادہ مایوس کن حالات ہیں۔ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ایک ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ جتنی محنت کی جاتی ہے، یا ہمارے بچے جو بریلینٹ بچے بھی ہیں، وہ روزگار کے لیے سالوں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک ڈیٹا جو دیکھا جائے تو روزگار کے حوالے سے بھی پاکستان کے حالات بہت زیادہ ابتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس وقت لمحہ فکریہ یہی ہے کہ وہاں سے نکلا جائے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کوشش کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ کیونکہ جب ہم پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کی بھی اگر بات کریں تو آپ بھی اس بات کو تو ضرور ایگری کریں گے کہ بہت زیادہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے۔ چند ایک یونیورسٹیز ایسی ضرور ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد باہر کے ملکوں میں بھی ان کو بڑی اچھے چانسز مل سکتے ہیں، لیکن جو اوور آل اگر ایک نظر ڈالی جائے تو سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنی عوام ہے وہ ساری کی ساری ان یونیورسٹیز تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض یونیورسٹیز پرائیویٹ ہیں، خرچے ہوتے ہیں، پیسے یعنی کہ اتنے والدین کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ، اب تو بلکہ یہاں تک بھی ہو گیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں بھی فیس جو ہے وہ اچھی خاصی ہونے لگی ہے۔ سب ماں باپ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے۔ تعلیم، اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بچہ اہل بھی ہے، میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں پاکستان میں جہاں بچے بہت بریلینٹ تھے لیکن وہ اس لیے اس اعلیٰ تعلیم کا فیض حاصل نہیں کر سکے کیونکہ پیرنٹس اتنے خوشحال نہیں تھے، وہ افورڈ نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہاں گورنمنٹ کے ادارے بھی اس طرح سے اتنی ارزاں تعلیم نہیں ہے کہ تمام بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ جب یہ صورتحال ہے، لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پر زمانے سے آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، مختلف دیشوں سے آتے ہیں، لیکن اب یہ رجحان مزید بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا، کچھ 10 سال پہلے بھی اگر نظر ڈالتے ہیں تو لڑکیاں اتنی زیادہ اسٹوڈنٹس اتنی زیادہ پاکستان سے نہیں آتی تھی جتنی اب جو ڈیٹا ہے پاکستان سے فیمیل جو مطلب ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی عمروں کی بچیاں بھی اب ہمارے دیشوں میں یہاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ رجحان جو تیزی سے اتنا بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھی باہر کی یونیورسٹیز میں بالکل تن تنہا، یعنی یونیورسٹی کے رحم و کرم پر، یا یہ سمجھ کر کہ یہاں ماحول بہت اچھا ہے، ظاہر ہے کہ کرپشن کے حوالے سے یہ کنٹریز بہت سیف ہوتے ہیں، اور دوسری ہے کہ ہاسٹل کے ماحول کو وہ ایک ہاسٹل کا ماحول یقیناً بچیاں اپنے حساب سے بناتی ہیں اور وہ یہاں پر آ کر پڑھتی ہیں تو بہت سیفٹی ہی میجرز ہوتے ہیں ان کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے۔ تو جو بچیاں یہاں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو ہمارے جس طرح میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں سے لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا یونیورسٹیز میں باقاعدہ آ کر رہ رہی ہیں کہ ایک سال اپنے گھر واپس نہیں جاتی ہیں، پھر چھٹیوں کا انتظار کرتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں، بیک ہوم مل کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ رجحان کیوں ہے؟
وہاں فیسلٹیز کم ہیں، اسی لیے ایسا رجحان ہے کہ ماں باپ بیٹے تو بیٹے بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر بھیج رہے ہیں، اور بہت سی ایسی لڑکیاں یہاں پہ ایسی فیملیز کے بغیر بچیاں یہاں رہ رہی ہیں جن کو ہم براہ راست جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ان کے سوشل سرکل کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں جرمنی کے اندر، یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو ڈیٹا کے حساب سے بھی بتا سکتی ہوں، اس پہ سوالات کر سکتے ہیں آپ بڑے کھلے عام کہ آپ بتائیں جی کون۔ لیکن جو میں ان کی بات ابھی کروں، جیسے پاکستان میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں ماں باپ افورڈ بھی کر رہے تھے، بچہ بھی بریلینٹ تھا، تو وہاں سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پوری زندگی کی تگودور، پوری زندگی کی جمع پونجی کا اگر اندازہ لگائیں تو ایک جو فیسلٹیز کی ہم بات کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھیں، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جسے دیکھ کر یہ کہا جائے کہ بچوں کا مستقبل بڑا ہی تابناک تھا، بڑا ہی تابناک رہا، بڑی ہی ترقی کر لی ہمارے بچوں نے۔ چند وہ فیملیز جو پیدا ہی ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں ماں باپ بہت ہی کوئی مل اونرز، بہت کوئی بڑے لوگ ہیں، ان فیملیز کو چھوڑ کے جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، اپر مڈل کلاس فیملیز بھی جو ہیں، وہ اب طریقہ ہی شکار ہیں، کہیں نہ کہیں تگودو ہی چل رہی ہے۔ بہت زیادہ کوئی اتنی اچھی ان کی بھی زندگی نہیں ہے جن کے ماں باپ نے ان کے لیے اس تعلیم کو افورڈ کر لیا، کیونکہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی ایک ان کا بھی کوئی ایک گراف ہے، اس کو کمپیئر جب آپ کرتے ہیں تو آپ باہر کے ملکوں سے کرتے ہیں، آپ اپنے وطن میں بیٹھ کر اس کو کمپیریزن نہیں لگا سکتے۔ آپ جب بھی کمپیئر کریں گے تو آپ کو ڈیٹا کو دیکھنا پڑے گا یونیورسلی۔ تو اس فیکٹ سے آپ نظر نہیں چرا سکتے کہ حالات دن بدن مزید خراب ہی ہو رہے ہیں، معاشی بدحالی پہلے کی بنسبت بڑھ گئی۔ اور ایک اہم سوال جو اس وقت کی آواز ہے، وہ میرا سوال آپ سے ہے، آپ اپنے بچوں کو اگر یہ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ذہنیت ہے پاکستان کے اندر، بڑے کنزرویٹو مائنڈڈ ہیں پیرنٹس، بہت زیادہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کچھ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تم بھی اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس ملک کی خدمت کون کرے گا، اس ملک کو خوشحال کون کرے گا۔ تو ان ماں باپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی لگا کر اور اپنے بچوں کو بھی آپ وہ روزگار نہیں دلوا سک رہے ہیں جو ایجوکیشن آپ نے ان کو دلائی ہے، وہ بھی خوشحالی کی یعنی منزلوں سے دوری کھڑے ہیں، آپ اپنی فیملی کو پوری طریقے سے نہیں چلا سکتے، ایک بجلی کا بل یعنی وہ تمام جو اخراجات ہیں ان میں بجلی کا بل اتنا بڑا ایک دھچکا ہے پاکستان میں، سب کو یہ شکایت ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ افورڈ نہیں کرتے۔ جب بجلی کا ایک بل یا گیس کا ایک بل آپ کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بے چینی ہے، کسی بھی حوالے سے اطمینان نہیں ہے۔ ایک خاندان میں ایک شادی چھڑ جائے تو پیرنٹس بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب بچوں اگر بچے 4 ہیں یا 5 ہیں یا 3 بھی ہیں تو ان کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اب سب کے الگ الگ کپڑے بنانے ہیں، تو بچوں سے ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جو پہلے تم نے شادی میں اس دفعہ پہنے تھے نا، کوشش کرو کہ وہی چل جائیں۔ اگر آپ کے یہ حالات ہیں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی آپ طریقے سے پوری نہیں کر رہے تو پھر مان لیجئے کہ آپ وہاں نہ تو خوشحال ہیں نہ مطمئن ہیں۔ خوشحالی کا نام یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچ کے کریں گے کہ کیا خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، کیا چیز بچے کو کھلانی ہے اور کیا نہیں کھلانی، کیا افورڈ کرتے ہیں اور کتنا اس دفعہ آپ نے بچوں کے لیے وہ ضروری جو اشیاء جو ان کے کھانے کے لیے بہت ضروری ہیں جس سے وہ صحت مند رہ سکیں، اگر آپ پوری طرح سے وہ بجٹ بھی افورڈ نہیں کرتے تو مان لیجئے کہ یہاں آپ غلط ہیں۔ کنزرویٹو اس طرح سے ہونا کہ مجھے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، اس کا دوسرا رخ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ ملک و قوم کی خدمت کیجئے، یہ آپ کا وطن ہے تو خدمت کیجئے، پاکستان کو شاندار ایک ملک بنا دیجئے اپنی تمام خدمات سے، لیکن کیسے؟ آپ وہاں رہ کر یہ نہیں کر سکتے۔ جو آپ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے، بچے جو آپ کو وہاں سے جو پیسے وہ بھیجتے ہیں، جو فورن ایکسچینج ملک کو ملتا ہے، وہ نہ صرف آپ کے حالات اچھے کرتا ہے بلکہ آپ کی کنٹری کی جو اسٹیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو بھی چار چاند لگاتا ہے۔ جو فورن ایکسچینج کی شکل میں باہر رہنے والے لوگ اپنے وطن پیسے بھیجتے ہیں، چاہے وہ اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں، جو فورن ایکسچینج ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اس کی کئی دفعہ ایسا یعنی ایسے لمحات بہت سارے اداروں سے آئے ہیں جہاں باقاعدہ شکر گزاری کا ایک باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ ہاں جی باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بیک بون کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ یعنی جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کی مدد کرنے کی، پاکستان کو خوشحال بنانے کی، پاکستان کو خوشحال کیجئے، وہاں رہ کر خوشحال کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے وہاں رہ کر، اگر آپ نہیں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو وہاں رہ کر اپنی زندگی کو پوری طریقے سے کامیاب نہیں گزار رہے، اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو پھر آپ وہی کیجئے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس اگر بتاؤں، کیونکہ ہم کافی سالوں سے باہر ہی سیٹ ہیں، تو
बहुत मेरी यानी कि अपनी सोशल इंटरेक्शन जिन लोगों से है, हमारे अपने सोशल सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वतन मुख्तलिफ सूबों में उनकी फैमिलीज़ हैं, जो जितना भी सरमाया भेजते हैं, उन्होंने न सिर्फ़ सरमाया भेजा, बल्कि वहीं बैठकर फलाही इदारे, एनजीओज़ और बहुत सारी ऐसी खिदमात लोगों ने अपने वतन की हैं। जिस गाँव से बिलॉन्ग करते थे, उस गाँव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जिस शहर से बिलॉन्ग करते थे, वहाँ उन अपने लोगों के लिए, दूर-दराज़ के लोगों के लिए, जिन्हें वो जानते भी नहीं, उनके लिए ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए। ये एक बहुत आम रवैया है, लोग बाहर आकर जो देखें, जो अगर आप इंसानियत का दर्द रखते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी बेहतर खिदमत आप उसी वक़्त कर सकते हैं जब आप अफ़ोर्ड करते हो और अफ़ोर्ड आप वहाँ रहकर नहीं कर सकते। मैं उन्हीं लोगों से फिर बात कर रही हूँ जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप अफ़ोर्ड करेंगे तभी तो आप खिदमत करेंगे। अब एक सवाल ज़रूर आप लोगों की तरफ से आने वाला है, मुझे यकीन है ये सवाल आएगा। अब एक एक नहीं बहुत सारे लोगों की तरफ से आएगा कि जी आप वहाँ बैठ के ये बात कह रही हो ना कि निकल जाओ, निकल जाओ। कहाँ मिल रहे हैं वीज़े? कहाँ निकल सकते हैं हम? कोई इतना आसान तरीका है आपके पास जिया, जो हम लोग फ़ौरन इस कंट्री से निकल जाएँ अपने लिए हम चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, जिस भी तरीके से हम आना चाहते हैं, क्या इतना ही आसान और सहल है जैसे आप कह रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सालों से कोशिश कर रहे हैं। बात तो इतनी मतलब दिल शिकन लोग भी हैं कि जो बहुत बुरे-बुरे भी कमेंट्स दे देते हैं कि आप तो बिल्कुल ये बात जो कर रही हैं ऐसा होता ही नहीं है, इतना आसान नहीं होता। वीज़े इतने आसानी से नहीं बँट रहे कहीं पर भी, क्या दरख्तों में लटक रहे हैं वीज़े, हम किस तरह आ जाएँ? बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आप क्या हमें वहाँ बैठ के वीज़ा भेज सकती हैं? देखिए, इन तमाम सवालों के जवाबात मुझे क्योंकि मुझे पता है ये सवाल आपकी तरफ से आने वाले हैं, मैं जवाब पहले ही दे देती हूँ। आप सोच लीजिएगा कि क्या सवाल करना है, जवाब मैं दे रही हूँ। देखिए, जवाब ये है कि हमने आपके लिए इतने लातादाद वीडियोज़ इस चीज़ पे बनाए हुए हैं, हम बैठे हुए क्यों हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कर रहे हैं? हम आपको यही तो बता रहे हैं कि कौन से वो रास्ते हैं जिस तरह से आप कम वसाइल में भी, ना अफ़ोर्ड करते हुए भी, अपनी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए, चाहे आपकी ख़्वाहिश बाहर मुल्क हमेशा से थी जाने की, पढ़ने के लिए या अब देखते-देखते ज़माने की रफ़्तार को देखते-देखते अचानक से आपको ये ख़्याल आ गया, ये हमारे वीडियोज़ के ज़रिए आ गया, आप मोटिवेट हो गए। ठीक है, आप किसी भी वजह से चाहते हैं मुल्क से निकलना लेकिन आपके वसाइल नहीं है, अफ़ोर्ड नहीं करते, स्किल नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तालीम नहीं है। तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बहुत तफ़सीली वीडियोज़ बनाई हुई हैं। स्किल नहीं है जब भी, क्वालिफ़िकेशन नहीं है जब भी, क्वालिफ़ाइड हैं जब भी, स्टूडेंट हैं जब भी। कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें हमने ये कहा है कि आप आ नहीं सकते? हम तो हर जगह, हर मौज़ू पर, हर स्टेटस पर हमने आपको वीडियोज़ दिए हुए हैं। किस तरह से आना है, भई आपको अचानक निकल कर यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा नहीं लगवाना। तो अगर जिसने ये ठान लिया है कि मुझे मुल्क से निकलना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट निकले और फ़ौरन जाकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोशिशें शुरू कर दे। घर से निकला डायरेक्ट उसको ना यूके ही जाना है, जर्मनी ही आना है। हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ इस पर दिए हुए हैं कि बहुत रास्ते होते हैं। इस यूरोपियन रीजन के अंदर ही इतने बेशुमार कंट्रीज़ हैं जहाँ आना बहुत आसान है। जो बहुत ही हर लिहाज़ से अफ़ोर्डेबल भी है, जहाँ के रूट्स हर लिहाज़ से आपको सूट करेंगे। जहाँ आप पहले आ जाइए कितने हज़ारों इस किस्म की वीडियोज़ और कितने इस किस्म के हम आपको बता चुके हैं कि आप पहले मुल्क से निकलिए, वहाँ से निकलने की अगर आप कोशिश करते हैं तो रास्ते बहुत सिर्फ़ कोशिश और नियत की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको सिस्टम की बदहाली से बचना है और अपनी औलाद को चाहते हैं कि वो तरक्की करें, तरक्की की राहों पर लग जाएँ, तो इसके लिए रास्ते तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने आपको बहुत बेशुमार रास्ते दिए हैं और अभी भी मौजूद हैं हम इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। अभी आप हमसे आज के आज ये सवालात कर लीजिएगा, जैसे आप वीडियो देखें, आप ज़रूर सवालात की भरमार कर दीजिएगा कि दीजिए वो रास्ते, वो कौन-से रास्ते अगर आपसे वो वीडियोज़ मिस हो गई हैं, हमारे चैनल पर जाइए, आपको तमाम वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से आपका ख़्वाब है जाना आप चाहते हैं अमेरिका, आपको जाना है कनाडा, आपको जाना है जर्मनी, फ्रांस लेकिन आप नहीं जा सक रहे, नहीं सालों की कोशिशों के बावजूद भी बाज़ लोग नहीं जा सके। तो वो हौसला शिकन ना हो, पहले दिन से आज के दिन तक बेशुमार हमारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं और अभी भी हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि बेशुमार ऐसे रास्ते हैं, ऐसी बेशुमार कंट्रीज़ हैं जहाँ ना सिर्फ़ जाना आसान है, सेट होना आसान है, वहाँ से फिर निकल कर आप पूरी दुनिया आपके लिए खुली होती है। हम ये आपसे नहीं कहते हैं कि किसी ऐसे कंट्री में आप आ जाएँ और फिर वहीं रहते रहिएगा, ज़िंदगी आपके लिए वहीं है। आप जब एक दफ़ा बाहर निकल जाते हैं ना, तो सारी दुनिया के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ये सिर्फ़ वहीं बैठकर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब आप वहाँ से निकलते हो और आप बाहर के मुल्कों में आते हो, यूरोपियन रीजन ही की अगर हम बात कर लें, तो पूरा यूरोप खुल जाता है। तो अगर आपका इरादा है, आपकी हिम्मत है, अगर आपकी ख़्वाहिश है, तो इसके दरमियान में फिर कोई रुकावट नहीं होती। आपको तमाम रास्ते हमने बताए हुए हैं और अभी भी हम आपसे फिर
یعنی پرزور میری اپیل ہے کہ جہاں آپ کو رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے آپ ہم سے سوال کیجیے، ہمیں کمنٹ کیجیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسی پلیٹ فارم سے ہم کو بتاتے ہیں وہ راستے، نکلنے کی ہمت آپ کیجیے، پرووائڈ ہم کریں گے کہ کہاں آپ کو جانا ہے اور کیسے جانا ہے، کیا کچھ آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس تمام ڈسکشن کا مقصد یہ ہوا کہ منزلیں بہت ہیں، صرف ارادوں کی ضرورت ہے۔ اپنا جو بھی آپ کا کمنٹ ہو، جو بھی آپ کی رائے ہو، جو بھی آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایسا سوال ہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال، کوئی بھی ایڈوائس آپ چاہتے ہیں، فوراً کیجیے، ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کی رہنمائی کے لیے۔ رکھیے اپنا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دیش کا، پھر وہی بات کہ میں تو ہر اینڈنگ میری اسی پر ہوتی ہے کہ اپنے دیش کا خیال رکھیے، جو آپ ملک سے، اپنے دیش سے نکل کر بھی بڑی آسانی سے، بلکہ زیادہ آسانی سے اور بھرپور طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ رکھیے اپنا، اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال۔ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کے بہت ہی مشکور ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔